أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاک پر سجدے کے جواز مر دلائل، یہ ہمارا موضوع ہے. شیعہ سنی اختلافات. نماز کے حوالے سے دو موضوعات آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکے ہیں. ایک اوقات نماز یعنی ظہرین میں ظہر اثر کو یکجا کرنا اور مغربین میں مغرب عشاء کو جمع کرنا. کیا دلائل ہیں؟ اس صورت میں آپ کو ایک درس دیا جا چکا. اس کے بعد ارسال الیدین یعنی نماز میں قیام کے دوران ہاتھ چھوڑنے کے حوالے سے ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، اور آج خاک پہ سجدے کے حوالے سے کہ ہم سجدے میں اپنی پیشانی، اپنا ماتھا خاک پہ، مٹی پہ کیوں رکھتے ہیں. اس ضمن میں پہلے چند مقدماتی نکات جس میں سجدے کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا. اس کے بعد نقلی دلائل یعنی قرآن اور احادیث میں اس ضمن میں کیا کچھ حکم دیا گیا ہے، ان آیات و روایات کو نقل کیا جائے گا. اس کے بعد عقلی دلائل، آیات و روایات سے ہٹ کر عقل کیا کہتی ہے اور حکمت کا کیا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ جس سے ثابت کیا جا سکے کہ سجدہ خاک پر ہی ہونا چاہیے. پھر حسی دلائل یعنی سائنسی نقطہ نگاہ سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا اگر ہم خاک پر سجدہ کریں، اور خاک پہ سجدہ کس طرح دیگر چیزوں پر سجدہ کرنے کی بنسبت فائدہ مند ہے. اور پھر کلام آخر کہ سجدہ خاک پر تو ہو، اور اگر وہ کربلا کی خاک ہو تو کیا ہی کہنے. مقدماتی گفتگو. ہمارا پہلا مرحلہ خود سجدے کے حوالے سے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیوں کر اہمیت کا حامل ہے. حدیث رسول میں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یعنی سب سے اہم وقت نماز، وقت ادائیگی صلاۃ، وہ حالت کہ جب انسان نماز پڑھ رہا ہو وہ محبوب ترین حالت ہے. اور نماز میں بھی سب سے اہم ترین کیفیت سجدہ، اہم ترین رکن سجدہ، اہم ترین نشست پوزیشن سجدہ کہ جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور جب اللہ سے قریب ہوگا تو شیطان سے دور ہوگا. بعد ابلیس سے بعید، ابلیس سے دور. حقیقت ہے کہ ابلیس جب مومن کو سجدے کی حالت میں دیکھتا ہے تو سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے. مومن چوری کرے، ڈکیتی مارے، زنا کرے، جھوٹ بولے، ظلم کرے تو ابلیس جسے کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا جتنا سجدے سے دور یا نماز سے دور حالت میں دیکھ کر ہوتا ہے. اسی طرح مومن اگر زکوٰۃ دے، حج کرے، کسی کے ساتھ نیکی کرے، احترام والدین کرے تو شیطان اتنا ناراض نہیں ہوتا، اتنا دور نہیں چلا جاتا جتنا مومن کو نماز اور نماز میں سجدے کی حالت میں دیکھ کر وہ کڑ ہوتا ہے یا مومن سے دور ہوتا ہے. کیوں؟ سجدے کی حالت
انسان کو شیطان سے دور کیوں کرتی ہے، شیطان کیوں غضبناک ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 چیپٹر 2 ورس نمبر 34 اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، استکبار کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ واستکبرا، استکبرا یستکبرو استکبارن کے وزن پر، یعنی انسان بڑا نہ ہو لیکن اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کرے۔ واستکبرا، اس نے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کی، تکبر کیا اور کہا کہ میں آدم سے افضل ہوں، چنانچہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بس یہ سننا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا اور وہ آج تک ملعون اور راندہ درگاہ ہے۔ جب انسان کو وہ سجدہ کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر اس کو وہ سجدہ یاد آ جاتا ہے جس کے انکار کے سبب وہ جنت سے نکالا گیا، اللہ کے دربار سے راندہ درگاہ ہوا اور ہمیشہ کے لیے ملعون ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ملائکہ، شیطان، جنات، انسان، حیوانات، چرند پرند، حتیٰ کہ جمادات، جن جن چیزوں کا سایہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، وہ سب اللہ کا سجدہ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں ہر وہ چیز، ہر وہ لوگ جو زمین و آسمان میں ہیں، طوعاً و کرہاً، چاہے دل سے چاہے کراہیت سے، وظلالہم، اور ان کے سائے بھی، یعنی خود انسان، جمادات، نباتات، حیوانات تو دور کی بات، ان کا سایہ بھی سجدہ کر رہا ہے، بالغدو والآصال، دن میں بھی رات میں بھی، دن کے شروع میں بھی اور رات کے شروع میں بھی، یعنی عمومیت سجدہ تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ اللہ کی جو بھی مخلوق ہے اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کی مخلوق ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے۔ چنانچہ یہ سجدہ مینڈیٹری، ایک اہم ترین عمل کہ جس کے ذریعے آپ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً اگر یہ سجدہ اس طرح نہ ہو کہ جس طرح کہا گیا ہے تو پھر قابل قبول نہ ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ مجھے اس سجدے سے باز رکھ، تیری ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پر پوری کائنات میں کسی نے نہ کی ہوگی۔ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی نہیں۔ یعنی ہم اپنی بنائی ہوئی ایجاد کردہ عبادت چاہے وہ کتنی ہی مشقت سے لبریز خلوص نیت لیے ہوئے ہو، قابل قبول نہیں۔ تو پھر کس طرح نماز اور پھر کس طرح نماز کا سجدہ ہم خود اپنے طور پہ تراش سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، ہمیں اسی طرح نماز پڑھے گی جس طرح کہا گیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو اس طرح کہ جس طرح کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتا ہوا۔ صحیح بخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمیں ویسی نماز پڑھنی جیسے رسول پڑھا کرتے تھے، ویسا قیام کرنا ہے جیسے رسول کیا کرتے تھے، ویسا رکوع کرنا ہے جیسے رسول کیا کرتے تھے، ویسا سجدہ کرنا ہے جیسے رسول کیا کرتے تھے۔ کما رأیتمونی اصلی۔ چنانچہ فقہ جعفریہ کے مطابق، امام جعفر صادق علیہ السلام کے مدون کردہ فقہ کے مطابق، اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نماز کو بجا لانے کے احکامات کے مطابق سجدہ زمین پر
اور اس سے اگنے والی چیز پر ہی صحیح ہے، بشرط یہ کہ زمین سے اگنے والی چیز نہ کھائی جاتی ہو اور نہ پہنی جاتی ہو۔ یہ ہے ہمارا اسٹیٹمنٹ، یہ ہے ہمارا موقف، یہ ہے ہماری شریعت محمدی، شریعت جعفری، فقہ جعفری۔ اور اس پہ ہمیں یہ الزام دیا جاتا ہے کہ تم لوگ جو ہے مٹی کو، پتھر کو سجدہ کرتے ہو، تم لوگ ان کی عبادت کرتے ہو، یعنی مٹی اور پتھر کی، اللہ کی نہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مٹی کی عبادت کرنا اور مٹی پر عبادت کرنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ مٹی کو سجدہ کرنا اور مٹی پر سجدہ کرنا بہت فرق ہے۔ ہم مٹی پر سجدہ کرتے ہیں، مٹی کو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ اللہ ہی کو ہوتا ہے، یعنی سجدہ اللہ کو اور زمین پر، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکنا تاکہ اللہ کے لیے سجدہ قرار پائے۔ السجود للہ والسجود علی الارض، بہت فرق ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا اور سجدے کو زمین پر، یعنی پیشانی زمین پر رکھ کر انجام دینا دو مختلف چیزیں ہیں۔ ورنہ جو زمین پر، سجدگاہ پر اپنی پیشانی کو نہیں رکھتے تو یقیناً کپڑے پر، قالین پر، کسی اور جگہ وہ رکھتے ہوں گے۔ تو بس جو شخص جس چیز پر اپنی پیشانی رکھ رہا ہے وہ اس چیز کی پوجا کر رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کپڑے پر سجدہ کر رہے ہیں پھر آپ کپڑے کی پوجا کر رہے ہیں، اگر آپ قالین پر سجدہ کر رہے ہیں تو قالین آپ کا خدا ہوا۔ اس طرح تو جس چیز پہ سجدہ کیا جائے گا اس چیز کی عبادت ٹھہرے گی، حالانکہ ایسے نہیں، سجدہ اللہ کو، لیکن کرنے والا اس کو زمین پہ انجام دیتا ہے یا کسی اور چیز پہ انجام دیتا ہے۔ زمین پر کیوں انجام دینا چاہیے، اس کے لیے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ نقلی دلائل، خاک پر سجدے کے جواز کے حوالے سے۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن اور سنت، آیات اور روایات اس ضمن میں کیا کہتی ہے۔ قرآن میں واضح طور پہ زمین پر سجدے کے حوالے سے کوئی آیت نہیں، ہاں زمین پر سجدے کے حوالے سے روایات بہت زیادہ احباب اور اغیار اہل تشیع اہل سنت کے منابع میں پائی جاتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا چٹائیوں، بوریوں پر سجدہ ہو سکتا ہے، امام نے کہا کوئی حرج نہیں، یعنی جو کسی درخت سے بنائی گئی ہوں چٹائیاں، بوریاں وغیرہ، کوئی حرج نہیں، امام نے کہا۔ اور پھر کہا میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ زمین پر سجدہ کیا جائے، اس لیے کہ رسول کو یہ بات پسند تھی کہ آپ کی پیشانی زمین پر ہو، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو رسول کو پسند تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت آیت اللہ عملی کتاب وسائل شیعہ میں یہ بات موجود ہے، جو فقہ جعفریہ کا موقف واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ سجدہ زمین پر بہترین ہے، اس کے علاوہ زمین سے اگنے والی چیزیں جو نہ کھائی جاتی ہوں نہ پہنی جاتی ہوں، مثلا چٹائی، بوری وغیرہ پہ بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے زمین کو سجدہ گاہ اور طہارت کی چیز بنایا گیا، یعنی زمین وہ ہے کہ جہاں پر سجدہ ہونا چاہیے، اور زمین یا مٹی وہ چیز ہے کہ جس سے طہارت یعنی تیمم کی صورت میں انسان پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے اگر پانی دستیاب نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جعلت لنا الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طہورا، میرے لیے زمین کو، تمام کی تمام زمین کو مسجد بنایا گیا، یعنی سجدہ کرنے کی جگہ،
مسجد کا مطلب ہے سجدہ کرنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ، یہاں پہ سجدہ کرنے کی جگہ۔ وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طُهُورًا، اور میرے لیے اس کی خاک طہارت کا ذریعہ بنائی گئی، یعنی زمین پہ سجدہ کرتے ہیں اور زمین کی جو مٹی ہے اس پہ ہم ہاتھ مار کر تیمم کرتے ہیں جب پانی دستیاب نہیں ہوتا۔ رسول اللہ کا ایک خواب جو صحیح بخاری میں باب الاعتکاف میں موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران اعتکاف دیکھا تھا اور اصحاب سے بیان کیا کہ میں نے وہ رات لیلۃ القدر دیکھی تھی، پھر مجھے بھلا دی گئی، میں نے دیکھا تھا کہ میں اس رات کی صبح گیلی مٹی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ یعنی لیلۃ القدر رسول کو دکھائی گئی اور انہوں نے دیکھا کہ وہ گیلی مٹی پر سجدہ کر رہے ہیں، چنانچہ رسول کو بتلا دیا گیا کہ یہی رات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس رات کو بھلا دیا گیا تاکہ آپ کی امت تھوڑی سی مشقت کرے، تلاش کرے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کمائے۔ تو اعتکاف کے دوران رسول اللہ خواب دیکھتے ہیں لیلۃ القدر کو درک کرنے کا، اور یہ خواب ان کو مٹی پر سجدہ کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ کنز الاموال کی روایت کے مطابق اپنے چہرے کو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر رکھو، کپڑے پہ، لباس پہ یا کسی اور چیز پہ نہیں، بلکہ اپنے چہرے کو اللہ کی عبادت کے لیے زمین پر رکھو۔ چہرہ یعنی آپ کی پیشانی اور وہ حصہ جو دوران سجدہ چہرے کا زمین پر ہوتا ہے، تو وہ زمین پر ہی ہونا چاہیے۔ زمین اور اس پیشانی کے درمیان کوئی شے نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر امامہ رکاوٹ بنے، حاجز بنے، تو امامہ ہٹا دینا چاہیے یا امامے کو تھوڑا سا اوپر کر لینا چاہیے کہ پیشانی اور مٹی یا زمین کے درمیان کوئی اور شے، مثلا لباس یا کوئی اور چیز حاجز نہ ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تو فرماتے ہیں میں ایک مٹھی کنکریاں ٹھنڈی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا، اور جب سجدہ کرتا تو انہیں وہاں رکھ دیتا جہاں پیشانی رکھنی ہوتی۔ یعنی زمین اتنی تپی ہوئی ہوا کرتی تھی گرمی کے موسم میں کہ پیشانی رکھنے سے وہ جھلس جاتی تھی، تو وہ ہاتھ میں مٹی یا کنکری اٹھا لیتے تھے، اور جب سجدے میں جاتے ہاتھ میں رکھنے کی وجہ سے چونکہ وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جاتی تھی، تپش کم ہو جاتی تھی، تو اس کو وہاں رکھتے اور پھر اس پہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ سنن امام نسائی۔ حالانکہ اگر زمین گرم ہو تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی کوئی کپڑا، رومال، کوئی ایسی چیز رکھ دے کہ جو ٹھنڈی ہو، لیکن وہ کوئی لباس کا حصہ یا لباس یا کوئی دری نہیں رکھتے تھے، بلکہ کنکریاں جو زمین کا حصہ ہوتی ہیں وہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں اگر زمین نہ ہو، مثلا آپ گھر میں ہیں، بستر پہ ہیں اور چادر بچھی ہوئی ہے مثلا، یا کوئی ایسی چیز جو زمین اور آپ کے درمیان حاجز ہے، تو اس کا متبادل صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 381 میں روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الخمرۃ، کہ رسول اللہ خمرہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ مولانا وحید الزماں صحیح بخاری کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خمرہ پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، یعنی اگر زمین نہ ہو تو خمرہ پر نماز پڑھیں، یعنی اس پہ سجدہ کریں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں مگر عمر بن عبدالعزیز سوائے مٹی کے کسی اور چیز پر سجدہ کرنا مکروہ جانتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز یعنی بہتر سمجھتے تھے کہ مٹی ہی ملے، بلکہ وہ نماز کے وقت وہ مٹی منگواتے تھے، کیونکہ محل میں یا دربار میں عموماً قالین بچھے ہوئے ہوتے تھے، تو مٹی جب آتی تھی اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ حالانکہ خمرہ موجود ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ بہتر یہ کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے۔ اب یہ خمرہ کیا ہے جس کا ذکر صحیح بخاری میں ہے اور جس کو رسول اللہ طلب کیا کرتے تھے ازواج سے اور کہا کرتے تھے کہ خمرہ لے کر آؤ؟
اور پھر خمرہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا اور اس پہ وہ سجدہ کرتے تھے۔ وحید الزماں اہل حدیث کی بہت بڑے عالم دین، مفسر، سیاہ ستہ کے، لغت الحدیث کے مؤلف، بہترین نگاہ رکھنے والے احادیث پر، فرماتے ہیں کہ خمرہ دراصل بوریے یا کھجور کے پتوں کا بنا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا جس پر سجدے میں فقط سر رکھ سکتا تھا آدمی، سر رکھ سکتا ہے، چھوٹا سا حصہ۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ آدمی اس وقت بناتا ہے کہ جب ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہو کہ جہاں زمین موجود نہ ہو، مثلا گھر، بستر، زمین، فرش قالین یا دری وغیرہ۔ تو یہ خمرہ اگر گھر میں یا کمرے میں موجود ہو تو انسان کو پھر گھر باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زمین نہ ہونے کی صورت میں خمرہ، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا، اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ زمین یا زمین سے اگنے والی چیز جس کو نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو۔ اور پھر وحید الزماں آگے فرماتے ہیں کہ خمرہ سجدہ گاہ ہے جس پر ہمارے زمانے میں شیعہ سجدہ کرتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے ابن اسیر سے نقل کی ہے جامع الاصول نامی کتاب میں۔ یعنی ابن اسیر فرماتے ہیں خمرہ دراصل وہی چیز ہے جس کو آج کل شیعہ قالین پر یا دری پر، کارپیٹ پر یا گھروں میں اپنے آگے رکھتے ہیں، کیونکہ عموماً اب زمین آسانی سے ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ تو یہ وہی سجدہ گاہ ہے جس پہ شیعہ سجدہ کرتے ہیں، یا تو زمین پر کیا جائے یا خمرہ پر۔ خمرہ جو ہے بوریے کی ہو یا کھجور کے پتوں کی ہو یا مٹی کی ہو، اس کو آپ سجدہ گاہ کہہ لیجئے، آپ اس کو تربت کہہ لیجئے، ٹکیا کہہ لیجئے، کوئی بھی نام دے لیجئے، عربی میں اس کو خمرہ کہتے ہیں۔ لغت الحدیث میں، جس میں احادیث میں استعمال ہونے والی اصطلاحات اور مشکل الفاظ کے معنی تشریح و توضیح کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جلد نمبر 1 کتاب نمبر لفظ خا سے متعلق خمرہ، صفحہ نمبر 113 133 136۔ وحید الزماں فرماتے ہیں اگرچہ ہمارے زمانے میں، اگرچہ ہمارے مذہب میں کپڑے پر سجدہ جائز ہے، یعنی قالین پہ، دری پہ اہل سنت کے نزدیک کیا جا سکتا ہے سجدہ، لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ مٹی یا بوریے پر سجدہ کرے انسان، یعنی زمین پر کرے، مٹی پہ کرے، اگر وہ نہ ملے تو خمرہ یعنی بوریے پہ کرے۔ اور پھر وہ اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں لغت الحدیث میں جلد نمبر 1 کتاب خا کے ضمن میں صفحہ نمبر 3 اور 12، میں کہتا ہوں اس حدیث سے سجدہ گاہ رکھنا مسنون ٹھہرا، یعنی سنت رسول ہے سجدہ گاہ کا استعمال، خمرہ کا استعمال، مٹی کی ٹکیا کا استعمال۔ پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے منع کیا ہے اور رافضیوں کا طریقہ قرار دیا ہے، ان کا قول صحیح نہیں۔ میں تو کبھی کبھی اتباع سنت کے لیے پنکھ جو بوریے سے بنا ہوا ہوتا ہے بچھا کر اس پر سجدہ کرتا ہوں، اور جاہلوں کے تشنع و طعن کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں سنت رسول سے غرض ہے کوئی رافضی کہے یا کوئی خارجی بقا کرے، یعنی لوگ کہتے ہیں یہ رافضی یا شیعہ یا خارجی یا دین سے نکل جانے والے لوگ وہ کرتے ہیں، تو یہ یقیناً یہ غلط ہے، یہی اصل سجدہ ہے، یہی بہتر سجدہ ہے، اور میں اسی پہ کرتا ہوں، اور کبھی کبھی جو ہے اس کو استعمال بھی کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہمارے مذہب میں یعنی اہل سنت کے مذہب میں دری پہ سجدہ جائز ہے، لیکن افضل سجدہ زمین یا زمین سے متعلق چیز یا خمرے کی صورت میں ایک ٹکڑا جس کا تعلق کھجور کے پتوں سے ہوتا ہے اس پہ، یا مٹی سے بنا ہوا اس پہ سجدہ کرنا بہتر ہے۔ اور آگے چل کے یہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم ایسی نماز کیوں نہ پڑھیں جو سب کے نزدیک جائز ہو، یعنی کوئی بھی شبہ نہ ہو دین سے نکل جانے کا۔ اسی میں احتیاط ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کپڑے پر نماز پڑھنا بھی منقول ہے، مگر فرائض کا کپڑے پر پڑھنا جائز نہیں۔ یہاں تک انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے ملتی جلتی حدیث اہل سنت کے ہاں ہم نے آپ کے ہاں صاحب نے بیان کی تھی، اور امام مالک کہا کرتے تھے کہ فرائض میں ہاتھوں کو چھوڑ دے اور نوافل میں ہاتھوں کو باندھ سکتے۔ تو بالکل اسی طرح کی یہاں پہ یہ حدیث ہے جس میں وحید الزماں فرماتے ہیں
کہ فرائض کا کپڑے پر پڑھنا جائز نہیں، فرائض جو ہیں وہ زمین پر یا زمین سے بنی ہوئی چیز یعنی خمرہ جیسی چیز پر پڑھی جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا کا اعتراف کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ شیعہ جو زمین پہ سجدہ رکھنے والی روایت بیان کرتے ہیں اس کے مطابق زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی چھوٹی سی 2 منٹ کی کلپ انشاءاللہ ہم آپ کو درس کے فوراً بعد سنوائیں گے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ شیعہ جو سجدہ کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، یہ عین سنت نبوی ہے اور بہتر بھی ہے اس پہ کیا جائے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ٹکیا بنا لینا مناسب نہیں، جو کہ شاید ان کے نزدیک بدعت ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے جس طرح زمین کے نہ ہونے پر رسول اللہ خمرہ کھجور کے بنا ہوا پتا بنا لیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ رکھتے تھے، بستر یا دری ہونے کی صورت میں اس پہ اپنی پیشانی رکھتے تھے۔ اسی طرح شیعہ حضرات بھی دری قالین ہونے کی صورت میں خمرے کے بدلے زمین یا حقیقی اصلی خالص مٹی استعمال کرتے ہیں، وہ کسی طور پہ بھی بدعت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ اب زمین چاہے طول و عرض میں مسجد کے برابر ہو یا طول و عرض میں پیشانی کے برابر ہو۔ تیسرا مرحلہ عقلی دلائل، یعنی آیات و روایات سے ہٹ کر، تاریخی حقائق سے ہٹ کر اگر ہم عقل سے سوچیں کہ سجدہ کس پر ہونا چاہیے تو عقل یہی کہتی ہے کہ افضل ترین سجدہ زمین پر یا مٹی پر ہے۔ کیوں کہ جس چیز پہ بھی ہم سجدہ کریں گے مٹی کے علاوہ وہ کسی نہ کسی مٹیریل سے بنی ہوگی جس کے بارے میں آپ ہمیشہ مشکوک رہیں گے کہ یہ قالین یا دری یا یہ پلاسٹک کس چیز سے بنی ہے۔ 100% کوئی شخص بھی یقین کی کیفیت میں نہیں کہہ سکتا یہ مٹی یا فلاں چیز سے بنی ہے، لیکن جب مٹی آپ کے سامنے ہوگی تو اس میں 100% یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ مٹی ہی ہے۔ چنانچہ مشکوک مٹیریل سے بنے ہوئے قالین اور دری سے بہتر خالص مٹی ہے جس پر سجدہ کیا جانا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری عقلی دلیل کہ نماز کا اولین ہدف کیا ہے؟ اولین ہدف السجود علی الارض افضل لانه ابلغ فی التواضع والخضوع للہ عز وجل۔ مسائل شیعہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کہ زمین پر سجدہ افضل ہے کیونکہ یہ انسان کو تواضع اور خشوع خضوع کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نماز کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا، اور سجدہ اس کی انتہا خشوع و خضوع کی۔ عرفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کچھ مخلوقات یعنی مخلوقات خداوندی میں زمین پر زمین کی پشت سے چمٹ کے کچھ حشرات الارض ہیں جو حقیر ترین مخلوق ہے۔ پھر مخلوقات میں وہ حیوانات جو کہ زمین سے کچھ فاصلے پر لیکن جھکے ہوئے، مثلا مویشی، گائے، بکری، اونٹ، بھیڑ وغیرہ۔ تیسری مخلوقات میں خود انسان کہ جو ایستادہ کھڑا ہوا ہے، قیام کی حالت میں ہے۔ اب انسان جب نماز پڑھتا ہے تو پہلے قیام کی حالت میں ہوتا ہے، ایستادہ ہوتا ہے، عام انسان کی حالت میں ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوا 2 پیروں پر، اور جب رکوع میں جاتا ہے تو گویا گائے، بکری، بھینس، اونٹ، بھیڑ کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ انسان کی صفوں سے نکل کر حیوان کی صف میں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے گویا حشرات الارض جیسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کو بتانا چاہتا ہے کہ میں اشرف المخلوقات تو ہوں، تمام مخلوقات سے افضل تو ہوں، لیکن تیرے نزدیک میری حیثیت حشرات الارض سے بھی گئی گزری ہے۔ چنانچہ وہ حشرات الارض کی کیفیت میں اللہ کے سامنے سربہ سجود ہوتا ہے۔ تو اللہ کو سجدہ خشوع و خضوع کا مظہر ہے اور اپنے آپ کو کم ترین ثابت کرنا ہے۔ اور جہاں یہ بات کہ کھانے پینے اور لباس کی چیزوں پر کیوں نہیں سجدہ ہوتا،
تو لباس اور کھانا دونوں دنیاوی رغبتیں ہیں، دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی عزت و مقام کو قریب کرنے کے لیے ہیں۔ چنانچہ ہمیں زمین پر یا زمین سے اگنے والی ایک ایسی چیز پہ جس کو نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو اس پہ کرنی چاہیے۔ بحر الانوار میں امام سے جب پوچھا گیا کھانے والی چیز کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ کھانے اور پینے والی چیز پر سجدہ نہیں، کہ اہل دنیا کھانے اور پینے کے غلام ہیں۔ انسان کس چیز کی بنا پر اشرف المخلوقات ہے؟ عقل کی بنا پر۔ عقل کا مسکن دماغ، اور دماغ میں بھی پیشانی کی جگہ عقل رہتی ہے، اور آج کل کی میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ ویسے تو برین پوری اسکل بون یا کھوپڑی میں ہے، لیکن وہ حصہ جس میں پلاننگ ہوتی ہے، جس میں انسان سوچ بچار کرتا ہے، تھاٹ پروسیس ہوتا ہے، جس میں عقل و باطل، حق و باطل، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط، ٹو بی ناٹ ٹو بی کا ڈیسیژن لیا جاتا ہے، وہ حصہ ہوتا ہے جو پیشانی کے عین پیچھے ہوتا ہے، پری فرنٹل کارٹیکس جسے کہتے ہیں۔ تو جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ مٹی پہ رکھتا ہے کہ جو عقل کی کرسی ہے، یعنی پری فرنٹل کارٹیکس۔ سر کا پچھلا حصہ یا دایاں بایاں حصہ رکھنے پر بھی حقیقت میں ذہن تو رکھ دیں گے آپ، عقل نہیں۔ عقل پیشانی کے پیچھے جو دماغ ہوتا ہے اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اور عقل بھی، عقلا حکمہ بھی یہی کہتے ہیں۔ چنانچہ انسان اپنی عقل کو، یعنی جو کہ قیمتی ترین شے ہے اس دنیا کی، جس کی وجہ سے وہ اشرف المخلوقات بنا، دنیا کی پست ترین شے یعنی زمین، مٹی، ہم کہتے ہیں اکثر کہ تم نے میری عزت کو خاک میں ملا دیا، ارے بھائی اس پہ مٹی ڈالو، چھوڑو اس بات کو، یہ غیر اہم بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اپنی افضل ترین شے یعنی عقل جو ہمیں اشرف المخلوقات بنا رہی ہے، اس کو دنیا کی حقیر ترین شے یعنی مٹی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس عقل کی بنیاد پہ میں اشرف المخلوقات ہوں، وہ عقل تیرے نزدیک حقیر ترین شے یعنی مٹی کے برابر ہے۔ اور بہت ہی خوبصورت پیغام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55، سورہ طٰہٰ قرآن کا 20واں سورہ ہے، چیپٹر 22 ورس نمبر 55، منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں پلٹا کر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ امام سے جب اس آیت کے ضمن میں تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے کہا یہ دو سجدوں کی علت اس آیت کی تفسیر ہے۔ جب انسان پہلا سجدہ کرتا ہے تو گویا اعلان کرتا ہے کہ میں ابتدا میں اسی مٹی سے تھا، اور جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے پہلے سجدے سے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ تو نے مجھے اس مٹی سے باہر بھیجا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں منہا خلقناکم، اسی سے تو نے ہمیں پیدا کیا اور زمین پر بھیجا، یہ پہلا سجدہ ہو گیا۔ وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم، اور اس میں ہی دوسرے سجدے میں اس میں ہی مجھے پلٹایا جائے گا اور اسی مٹی سے دوبارہ کھڑا کیا جائے گا روز محشر۔ یہ دو سجدوں کی علت، یعنی پہلے سجدے میں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو بتلاتا ہے کہ میں اسی مٹی سے بنا ہوں، یہیں سے آیا ہوں، اور جب اٹھتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں مٹی سے خلق کر کے بھیجا۔ پھر جب دوبارہ دوسرے سجدے میں جاتا ہے تو اعلان کرتا ہے کہ میں دوبارہ اسی مٹی میں مل جاؤں گا، یعنی قبر میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر دوبارہ دوسرے سجدے سے جب اٹھتا ہے تو یہ اعلان کرتا ہے کہ خدا مجھے اسی مٹی سے دوبارہ روز محشر کھڑا کرے گا۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر۔ اگر ہم مٹی پہ سجدہ نہ کریں، دری پہ کریں، قالین پہ کریں، تو ہم یہ اعلان کریں کہ ہم اس دری سے، اس قالین سے بنے، اس قالین سے دنیا میں آئے، اسی قالین میں یا دری پہ واپس چلے جائیں گے اور پھر اسی قالین سے اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس مٹی سے بنے، اس مٹی سے دنیا میں آئے، اس مٹی میں واپس جائیں گے، اس مٹی سے دوبارہ روز محشر کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ ہے
مٹی پر سجدہ کرنے کے حوالے سے اس آیت کی صحیح تفسیر، یا تو ہمیں سجدہ تبدیل کرنا چاہیے یا قرآن۔ چنانچہ جو لوگ مٹی پہ سجدہ نہیں کرتے انہیں اپنا سجدہ تبدیل کر کے مٹی پہ سجدہ کرنا چاہیے، تاکہ سنت نبوی بھی ادا ہو اور قرآن کی آیت کی تفسیر بھی مکمل ہو۔ چوتھا مرحلہ حسی دلائل، یعنی سائنسی حوالے سے مٹی پر سجدہ کرنا کیسا ہے۔ جدید تحقیق یہ کہتی ہے کہ ہمارا جسم مختلف قسم کے آرگن سے بنا ہے، ہمارا ہر آرگن مختلف قسم کے ٹیشوز سے بنا ہے، ہمارا ہر ٹیشو بہت سارے لاتعداد سیلز سے بنا ہے، اور پوری باڈی میں انسان کے 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں، 100 × 10⁻12 سیلز ہوتے ہیں۔ ہر سیل میں نیگیٹو چارج موجود ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، تو یہ نیگیٹو چارج باہر چلے جاتے ہیں اور پازیٹیو چارج اندر آ جاتے ہیں۔ ایکول نمبر آف نیگیٹو اینڈ پازیٹیو چارجز ہمیشہ انسان کے سیل کے اندر اور باہر ہوتے ہیں، یعنی نیگیٹو اندر پازیٹیو باہر۔ پورے دن کا کام کاج، ایکٹیویٹی، فعالیت انجام دینے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انسان کے پاس تھوڑا بہت ڈس بیلنس موجود ہوتا ہے، یعنی جس بیلنس میں وہ اٹھا تھا رات کو سوتے ہوئے اس میں تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، یعنی ایکسٹرا چارجز۔ یہ چارجز جتنے ایکسٹرا ہوں گے انسان اتنا ہی تذبذب، پریشانی، ڈپریشن، پریشانی کا شکار ہوگا۔ ڈپریشن، فوبیاز، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز انہی ایکسٹرا چارجز کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور نفسیات بھی یہی کہتی ہے کہ انسان جب اپنی ول پاور اور اپنے اصول، اپنے قوانین، نیچر کے خلاف جائے گا تو یہ چارجز زیادہ ہوں گے۔ جو انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اتنی چارجز زیادہ ہوتے ہیں، اتنی بیماریاں نفسیاتی زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر وہ جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ان ایکسٹرا چارجز کا کیا کیا جائے جو رات کو سونے سے پہلے آپ کے جسم میں موجود ہوتے ہیں؟ ان چارجز کو ریموو کیا جائے۔ کیسے ریموو کیا جائے؟ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر۔ اس کی مثال جیسے ہمارے ہاں ایک تار میں پازیٹیو چارج ہوتا ہے، ایک تار میں نیگیٹو چارج ہوتا ہے، ایک تار ارتھ کا تار ہوتا ہے جس کو بلیک رنگ کا ہوتا ہے، جس کو عموماً ہم ارتھ سے، زمین سے جوڑ دیتے ہیں تاکہ ایکسٹرا چارج اس ارتھ والے تار کے ذریعے زمین میں چلا جائے۔ تو جب انسان اپنی پیشانی کو مٹی پر رکھتا ہے تو ایکسٹرا چارجز اس مٹی میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ پریکٹیکل یوٹیوب پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں جب انسان کا کرنٹ ملی وولٹ چینج کیا گیا تو پتہ چلا 220، اور جب اس کو کہا کہ آپ سجدے میں جا کر یا مٹی پر پیشانی رکھیں تو دیکھا گیا کہ اس کا 220 کا ملی وولٹ کا چارج 19 پر چلا گیا، حالانکہ وہ سجدے میں نہیں گیا تھا، فقط اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھا تھا۔ تو پراپر وے میں زمین پر جب آپ پیشانی رکھیں گے تو ایکسٹرا چارجز ارتھ ہو جائیں گے، ایکسٹرا کرنٹ ارتھ ہو جائیں گے۔ تو ایکسٹرا چارجز، ایکسٹرا کرنٹ کی وجہ سے جو بیماری ہے نفسیاتی یا نفسانی یا جسمانی، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ انسان اگر عظیم ہو تو اس سے منسوب ہر چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، حمزہ علیہ السلام کی مٹی کی تسبیح بنایا کرتی تھی۔ شہید کی قبر بھی متبرک ہے اور مٹی بھی متبرک ہے۔ ہمارا مقصد شہید کی تعظیم کرنا ہے، چنانچہ جب ہم مٹی پر سجدہ کرنا عین سنت نبوی سمجھتے ہیں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے مٹی پاک ہو، صاف ہو، اور بہترین جگہ کی مٹی ہو، کوڑے دان کی، نجاست بھری جگہ کی مٹی نہ ہو، پاک و پاکیزہ مٹی ہو، کسی شخصیت سے منسوب ہو، کسی متبرک جگہ سے تعلق ہو تو کیا کہنے۔ انسان اگر کربلا کی مٹی یا سجدہ گاہ پر اپنی پیشانی رکھے گا تو یقیناً وہ اس سجدے کو یاد کرے گا کہ جو نماز عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا، اور اس سجدے کو انجام دینے کے بعد اپنی شہادت کو بارگاہ الہی میں پیش کیا، اپنی گردن کو کٹوا دیا، لیکن اپنی گردن کو جھکایا نہیں سوائے اللہ کے سامنے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسین مظلوم علیہ السلام کی طرح مرنے کی، شہادت دینے کی توفیق عطا فرما۔ خدا سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اسے دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ کرونا اس جیسی دیگر بیماریوں سے مومنین اور مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اچھا، مصلی پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا زمین پہ؟ زمین پہ ہی افضل ہے، یہ سب کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مٹی پہ ہی پڑھا کرتے تھے نماز، مٹی کی یعنی پیوڈ لپائی ہوئی بھی ہوتی تھی، اور یا پھر چٹائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کی ہے، کھجور کی چھال وغیرہ۔ اور اس حوالے سے شیعہ کا موقف جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور انہوں نے اس کی ایکویلنٹ نکال لی، وہ ٹکی والا کانسیپٹ انہوں نے اسی کے تحت نکالا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ دین کے اندر انہوں نے ایک بدعت والا معاملہ کیا ہے کہ آپ نے دین میں ایک ایسی بڑی چیز داخل کی ہے کہ ہر بندے نے جیب میں ٹکی ڈالی ہوئی ہے، اب اس نے کرنا ہے، اس کی بجائے آپ اس کو ایمفسائز کرتے۔ جس طرح حرمین میں دیکھتا ہوں سخت سردیوں میں بھی، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، جیسے ہی اقامت ہوتی ہے تو شیعہ جو ہے نا وہ ہمیشہ جہاں پہ ماربل ہوتا ہے نا وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، صفے بنا لیتے ہیں، وہ قلینوں پہ نہیں نماز پڑھتے، کیونکہ ماربل بھی زمین کی جنس سے ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ اس کو کہتے ہیں سنت کے مطابق نماز ہے۔ یہی چیز امپلیمنٹ کر دیں اپنی مسجدوں کے اندر بھی، یا یہ کر لیں کہ مسجد کی قالین ہو اور جس سجدے والی جگہ کے اوپر نا کھجور کی چھال کی ایک چھوٹی چٹائی بنا دی جائے 6 انچ کی، ایسے تھرو آؤٹ۔ یہ خالی میں شیعوں کو نہیں مشورہ دے رہا، سنیوں کو بھی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر اپنی خیر منا لو تسی۔ خمرہ کیوں جی ندیم بھائی، ندیم بھائی نے کہا خمرہ اسی اتنے بچھا لی ہے۔ خمرہ وہ چٹائی تھی نا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھال کی، وہ بھی زمین کی جنس سے ہوتی ہے نا، شیعہ کے نزدیک اس کے اوپر بھی ٹھیک ہے۔ یہ افضلیت اور غیر افضلیت کا مسئلہ تھا، یہ وہ حلال و حرام والا مسئلہ نہیں تھا، لیکن دونوں طرف چونکہ ضد آ گئی اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔